جانب الیکشن کمیشن کے باہر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں معاونت کرے اور ایک شخص جو کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکا تھا، اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ وہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا، یعنی حمزہ شہباز پہلے دن سے غیر قانونی وزیر اعلیٰ تھے، اس کو ہم نے مان لیا کہ اچھا جی اب اگلے 2 ہفتے تک جو ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر میں تو بیٹھ سکے، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک نگراں وزیر اعلیٰ سے زیادہ نہیں ہونی تھی، اور روزمرہ کے معاملات جو چلانے چاہیے، جن کی ضرورت ہوتی ہے ریاست کو، اس کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا، اور واضح اور تفصیل سے ہدایات جاری کی تھیں سپریم کورٹ نے کہ کسی طریقے سے بھی الیکشن کے معاملات پر انتظامی طور پر اثر انداز نہیں ہونا ہے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طریقے سے بھی اثر انداز نہیں ہونا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جس دن سے یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے، جس دن سے یہ احکامات آئے ہیں، ججمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو الیکشن کے قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ تمام انفرادی طور کے اوپر اپلیکیشنز پٹیشنز تو فائل ہوتی ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں یہ فائل ہو چکی ہیں ہمارے 20 کے 20 حلقوں میں جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس آ کے یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ معاملہ انفرادی نوعیت کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہے، اور ایک اجتماعی طور پر ایک مرکزی کنٹرول کے ذریعے الیکشن قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر تمام جو اپلیکیشن تفصیل کے ساتھ ثبوت ساتھ لگا کے شواہد جمع کرا کے کہ کس طریقے سے ڈی سی اے سی کے فون کالز جا رہے ہیں پٹواریوں کے پاس، لمبرداروں کے پاس، اور میں ان کی نہیں بات کر رہا جن کو مسلم لیگ کے سپورٹرز کو جس نام سے یاد کیا جا رہا ہے، میں اصلی پٹواریوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے پولیس پرچے کاٹ رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے، ان نون نمبر سے فون کالیں آ رہی ہیں، یہ تمام ساتھ چلتا رہا ہے۔ کچھ افسران جن کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، ڈی پی او جنگ، جو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی جن کے خلاف ہمارے ایم این ایز نے پریویلیج موشن فائل کی ہوئی تھی، پرانا ان کا ایک ہسٹری تھی، اس کے باوجود 25 مئی شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد جون کے مہینے میں شاید 20 جون کی تاریخ تھی، قانون کے خلاف ان کو ڈی پی او جنگ لگایا گیا، اور انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ کر، اور کرسی ذاتی نہیں ہوتی، وہ ریاست کی کرسی ہے، اس کو بے توقیر کر کے وہاں پر انہوں نے بٹھایا عطا تارڑ کو، اور اپنی پوری ساری جو پولیس کی مشینری ہے وہ لائن حاضر کرا دی۔ ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ڈی سی او لیا، ان کی بہت شکایات آئی ہیں، ایس ایچ او چیچا وطنی، ڈی ایس پی مظفر گڑھ، اور میپکو کے ملتان پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں، یہ میں چند سینئر نمائندوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ہیں، اور میں یاد دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر بچنی نہیں ہے، اور یہ تمام غیر قانونی کام جو یہ افسران کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ کے اوپر آ رہے ہیں، سب کے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، اور قانون کے مطابق نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، قانون کے مطابق ان سب کو اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی غیر قانونی کام جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جن کے میں نے نام لیے، اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی افسران ہیں وہ ذرا ذہن کے اندر یہ رکھیں، اور یہ کتنی دن قریب آتے جا رہے ہیں اس حکومت کے ختم ہونے کے، اس میں آج ایک اور اضافہ ہو گیا، فیصل مجھے نظر نہیں آ رہے اس وقت، لیکن مسلم لیگ نون کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے پنجاب اسمبلی سے، جو ممبران ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے تمام 20 حلقوں سے آواز آ رہی ہے، جو ہوا چلی ہوئی ہے، خاص طور پہ جہاں جہاں عمران خان کے جلسے ہوتے جا رہے ہیں، وہ ایک واضح نظر آتا جا رہا ہے۔ تمام سرویز جو آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف واضح کامیابی حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ دھاندلی کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھاندلی چل ہی نہیں ہے، اور اسی لیے آج بڑی ہماری نظر ہوگی اس میں کئی کیسز جو ہیں۔ ہاں، الیکشن میں اس کا مینشن کرنا بھول گیا تھا، الیکشن جو کروانا ہے وہ ٹیچرز نے کروانا ہے،
اور CEO ایجوکیشن پنڈی، CEO ایجوکیشن لاہور، یہ دوبارہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بدلے گئے ہیں 25 مئی کے بعد، یہ بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وربل تو انہوں نے کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے ہماری بابر اعوان صاحب ہمارا کیس پلیڈ کر رہے تھے، ان کی بات سے انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ آرڈرز جاری کر دیں گے، لیکن یہ سب آرڈرز بھی امید ہے کہ جلد جاری ہوں گے، کیونکہ الیکشن تو اب سر پہ آ گیا، پرسوں الیکشن ہے، تو فوری طور پہ یہ آرڈرز جاری ہوں گے اور یہ جو غیر قانونی طور پر تبادلے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کینسل کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بالکل واضح طور پہ ہدایات انہوں نے مانا ہے اس بات کو کہ جو ووٹ 25 مئی کے بعد لسٹ کے اندر تبدیلی ہوئی ہے وہ سب خارج کیے جائیں گے، جو ووٹ اس حلقے کے اندر شناختی کارڈ میں اس کا عارضی یا مستقل پتہ نہیں ہے اس کو خارج کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے زبانی طور پر کچھ ریٹرننگ آفیسرز وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ حلقے کا باہر ہم نہیں بیٹھنے دیں گے، بالکل غیر قانونی بات کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے اتفاق کیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ہدایات ہم جاری کر دیں گے کہ بالکل واضح ہدایات ہیں، الیکشن ایجنٹ جو ہے جو ایک ہوتا ہے حلقے کے اندر وہ حلقے سے ہونا ضروری ہے، لیکن جو پولنگ ایجنٹ انفرادی پولنگ سٹیشن میں بیٹھتے ہیں ان کا اس حلقے سے ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی، اور بھی اس طریقے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ انفرادی ایکٹ 1 یا 2 نہیں ہو رہے، یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، یہ اجتماعی طور پر ہو رہا ہے، اس لیے ایکشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ جس طریقے سے بابر اعوان صاحب نے بھی وہاں پر یاد دہانی کرائی کہ جس طرح ڈسکے کے بعد آپ نے پورے کے پورے افسران تبدیل کر کے رکھ دیے تھے اور باقاعدہ کنٹرول سنبھال لیا تھا، یہ واضح ہو گیا ہے کہ جب تک حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ، انہوں نے نہ آئین کو ماننا ہے، نہ قانون کو ماننا ہے، نہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ماننا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ مکمل طور پہ ان سے اختیارات جو بھی الیکشن سے براہ راست افیکٹ کرتی ہیں، جو چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ان سے یہ اختیارات لیے جائیں، فوری طور پر واپس لیے جائیں، اور الیکشن نظر آئے کہ الیکشن جو ہو رہا ہے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے ہو رہا ہے۔ جیتنا تو پھر بھی تحریک انصاف نے ہے، لیکن یہ قوم کے اعتماد کے لیے ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے باقی ریاستی ادارے ہوتے ہیں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں، کوئی ریاستی ادارہ جو ہے اس کی طاقت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے یا اس کے پاس بندوقیں کتنی ہیں، اصل طاقت ریاستی اداروں کی ہوتی ہے قوم کی محبت، ان کے اوپر یقین، ان پہ بھروسہ۔ تو اسی طریقے سے الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات کی وجہ سے طاقتور نہیں، الیکشن کمیشن طاقتور بنے گا جب پاکستان کے عوام ان کے لیے گواہی دیں گے اور کہیں گے ہاں واقعی میں یہ ایمانداری سے انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اور جب پاکستان کی قوم پیچھے کھڑی ہوگی تو کوئی سیاسی پارٹی بھی پھر تنگ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہماری امید ہے کہ آج ہی جلد یہ ہم فیصلے دیکھیں گے، آدھی کیسز دیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں فیصلہ دیکھنے کو ملے گا، اور ایک بھرپور ایکشن، ایک مجموعی طور پر بھی ایکشن نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن ایک خاموش تماشائی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق جو براہ راست IG، چیف سیکرٹری پنجاب، یہ بھی سب آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے جو ماتحت افسر کر رہے ہیں، یہ جواب نہیں بنتا کہ ہم نہیں کر رہے اور وہ نیچے والا کر رہا ہے، اور اس کے پاس براہ راست ماڈل ٹاؤن سے جو ہیں یا چیف منسٹر ہاؤس سے ہدایات آتی ہیں۔ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے، یا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے براہ راست کہا ہوا ہے، ہدایات جاری کی ہوئی ہیں IG کو، چیف سیکرٹری کو، الیکشن کمیشن کو، اور امید ہے کہ آج سے ہم یہ اس سپریم کورٹ کے ایکشن کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آج بھی نہیں ہوتا تو پھر یہی ہم اپیل کریں گے کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلوں کے اوپر خود عمل درآمد کرانے کے لیے اختیار بھی رکھتی ہے۔ کسی طاقت کو ان ایڈ آف سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی انفورسمنٹ وہ طلب بھی کر سکتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے یہ ایکشن لیے جائیں گے۔ الیکشن ہونے سے پہلے لیے جائیں گے، 17 تاریخ صبح ڈبے کھلنے سے پہلے لیے جائیں گے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس دن جو ہے ہمیں لوگوں میں اشتعال نظر آئے، غلط الیکشن ہوتا ہوا نظر آئے، اور خواہ مخواہ میں کوئی پریشانی پیدا ہو عوام کے لیے بھی اور پوری منحصر قوم بھی ہمارے لیے کوئی مزید پہلے پچھلے 3 مہینے میں کم مشکلات نہیں پڑی اس قوم کے اوپر۔ وہ کل انہوں نے بہت بڑا احسان کیا، انہوں نے کہا کہ 99 روپے میں تمہاری جیب سے نکالتا ہوں
اور پھر الیکشن سے 2 دن پہلے میں 18 روپے واپس تمہاری جیب میں ڈالتا ہوں. 80 روپے تمہارے میرے پاس ابھی بھی ہیں. شہباز شریف کے پاس 80 روپے فی لیٹر عوام کا بھی یہ رکھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے. اور یہ بھی سب کو آگے پتا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں اور قیمتیں مزید کم نہ ہوئی, جو پہلی $20 سے $22 کم ہو چکی ہیں, تو انہوں نے پھر آگے جا کے بڑھا دینا. یہ بھی سب کو پتا ہے, یہ صرف الیکشن کے لیے ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے پہلے ہی حکومت کے اوپر تو بھروسہ ہے کسی کو کوئی نہیں. کوشش یہ ہے, امید یہ ہے, خواہش یہ ہے ہماری, اور قوم کی ضرورت یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ نظر آئیں کہ وہ انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. اسی طرح جو افسران جو ہے حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی اس پہ آپ کیا کہیں؟ بالکل یہ درست اچھا سوال ہے جی آپ کا, کہ ایک تو وہ ہیں جو حکومت کے کہنے پر, دباؤ پر, یا ان کو خوش کرنے کے لیے غیر قانونی احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں, وہ بھی مسئلہ ہے. اور دوسرے جو دوسروں کے اوپر جو نہیں کر رہے, یہ چلے میں اس کا نام نہیں لیتا, یہ ایک ابھی میں نے آپ کو بہت ساری تبدیلیاں بتائی تھیں, اس میں سے ایک تبدیلی کی اس لیے گئی ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ مان نہیں رہے تھے افسر, تو ان کو غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن الیکشن لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تبدیل کر دیا گیا. تو یہ تمام لوگ جو پریشر لے رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ آپ آئین کے بھی ساتھ کھڑے ہیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ تاریخ کے بھی دائرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ سب کو گرتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ چلے گا نہیں آگا. آپ فکر نہ کریں, فکر صرف ان کو کرنی چاہیے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وہ بھی کرانے ہیں ضمنی انتخابات کی صورتحال آپ کے سامنے, تو یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح اگر صورتحال دیکھیے تو جمہوریت کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ سر جمہوریت کا مستقبل, جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب پاکستان کے عوام کو نظر آئے کہ جن کو انہوں نے منتخب کیا تھا وہ فیصلے کر رہے ہیں, عوام کی بہتری کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہیں, وہ یہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, ان کے کام کے اندر نہ اندرونی نہ بیرونی کوئی مداخلت ہو رہی ہے. الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ بنیاد بنتے ہیں اس نظام کی, وہ صاف و شفاف ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوگا تو جمہوریت جو ہے مضبوط ہوگی. جو پچھلے 3 مہینے سے ہو رہا ہے اس میں جمہوریت کی جڑیں کاٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور الیکشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجموعی طور پر اب نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں ہے. مورل ٹاؤن چیف منسٹر ہاؤس سے ہدایات آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئی جی, چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہدایات کر رکھی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.